کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ دوستو آپ بیٹھے رہیں گے، اس تقریر کے بعد پھر آپ کو نئی نعتیں سنوائی جائیں گی، چونکہ نئے شاعر جن کا اشتہار میں نام اب تک آپ نے نہیں دیکھا ہے لیکن اسٹیج پر وہ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ اس سے بھی سنوائیں گے اور بہت آپ لطف اندوز ہوں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ شاعر کے رخصتی کے بعد آپ قاعدے سے پنکچر ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی غم نہیں۔ میرا علاقہ ویسے ہی بہت مردم خور علاقہ ہے، شکایت ہمیشہ رہتی ہے، شکایت کر کے جاؤں گا، اور یقین جانو حق بات ہمیشہ ہر لوگوں کو کڑوی لگتی ہے۔ سب سے زیادہ جلسے اگر کسی علاقے میں ہوتے تو میرا علاقہ ہے، اور سب سے زیادہ بدعنوانی، چوری، جھپٹی، سب سے زیادہ ماں بہنوں کو ذلیل، باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالنا، شعوری بیداری کا نہ ہونا، تعلیمی پسماندگی کا ہونا، یہ ہمارے سماج میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذرا اپنے آپ کو درست کرو۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو بیدار کرو، بیداری لاؤ، ورنہ خدا کی قسم ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ باپ کے سامنے بیٹے کو ذبح کیا جانا ہے، ماں کے سامنے بیٹی کو آڑی سے چیر کے 2 ٹکڑا کیا جانا ہے، ابھی وہ دن ہمارے سامنے آنا باقی ہے۔ اس لیے اب بھی اگر نہیں جگے ہو تو میں کہتا ہوں کہ زندہ رہنا بالکل ہمارے لیے بیکار ہے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، شورائے اسلام، کلمہ شریف بھائیوں، پردے میں تشریف فرما عزتدار ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بڑا احسان شکر فرمایا کہ ہم سب کو اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی نے مظلوموں کے سروں پہ ہاتھ رکھے، جس نبی نے بچیوں کی زندگیاں بچائی، جس نبی نے غریبوں پہ اتیاچار ہونے کو بچایا، جس نبی نے انسانیت کا درس دیا، جس نبی نے ظالموں کو اپنے سینے سے لگایا، جس نبی نے گالی کے بدلے گالی نہ دے کر دشمنوں کو دعائیں دینا سکھایا، وہ نبی جو نبی اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال رکھتے کہ پڑوسی کو کھانا کھلائے بغیر خود اپنے لیے سونا حرام سمجھتے، وہ نبی جس نبی نے ہمارے تمہارے سماج میں غریب بچی اور یتیم بچیوں کو دھتکارا جاتا، لیکن قربان جاؤں شہنشاہ کائنات پر، تاجدار کائنات پر، فخر موجودات پر، ہادی سبل اور ساقی کوثر پر، اس شافع محشر پر جس نے غریبوں کی زندگیاں بچائی، جس نے یتیم بچوں کو اپنے سینے سے لگایا، یہی پر بس نہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ عید کا دن ہوتا ہے، ہر ایک کی خوشی اپنی جگہ ہوا کرتی ہے، لیکن قربان جاؤ کائنات کے سردار کی خوشی کچھ اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہمارے سماج کا المیہ یہ ہے، ہم اپنی خوشی میں مست و مگن ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت بالکل کم ہے، اور یقین جانو میں اپنے درد سے اتنا بے چین ہوں، قسطوں میں سفر کر کے آیا ہوں، اس لیے لمبی بات نہ کر کے مختصر سی بات کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کے بکریا اور پھٹکی کا جو ماحول ہے، نعتیہ مشاعرہ کا، انشاءاللہ اس ماحول سے آپ لطف اندوز ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر کباب میں
ہڈی کے مانند آ جاؤں، آپ اسے ضرور جھیل لینا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کی بعثت ایک ایسے دور میں ہوئی ہے جس دور میں کہ بیٹیوں کو کاٹا جا رہا تھا، جس دور میں کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں ترغور کیا جا رہا تھا، ایسے دور میں آپ کی اس دنیا میں بعثت ہوئی ہے جس دور میں کہ ڈکیتی عام، چوری عام، عصمت دری عام، جس دور میں کہ ہر کوئی ہر کسی کا خون اور قتل کیا کرنا عام بات سمجھتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ ایسے دور میں تشریف لاتے ہیں اور آپ نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے کس بات کی تعلیم دی ہے آپ کو شاید نہ معلوم ہو۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا ہے۔ بتاؤ آج ہماری قوم، آج ہماری نوجوان نسلیں کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا پڑھائی میں آگے میری نسلیں ہیں؟ کیا پڑھائی میں آگے میری سوسائٹی ہے؟ کیا پڑھائی میں آگے میرا سماج ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگ رہی ہو تو آپ میری بات کو تائید کرنا، اور تائید کرنے پر بس نہیں، میری کوشش یہ رہتی ہے آپ سب کی زندگیوں میں بات اتر جائے۔ اور لوگوں سنو، کان کھول کر سنو، آپ نے یہ جلسہ کرایا ہے، جن لوگوں نے بھی اس جلسے میں تعاون پیش کیا ہے، جو لوگ اس جلسے کے نگرانی کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ سب کو کھڑا کرے گا اور سب سے پوچھے گا پھٹکی چوک میں جلسہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ رضاکار والے بلہ لگائے پڑے تھے، کچھ لوگوں نے پیسے دے کے تعاون کیا تھا، کچھ لوگ اراکین جلسہ میں شمار تھے، لیکن بتاؤ کیا تمہاری زندگیوں میں دین ہے؟ لیکن بتاؤ کیا تم محمد رسول اللہ کے غلام ہو؟ لیکن بتاؤ کیا تمہاری زندگیوں میں شریعت ہے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنایا ہے؟ اور لوگوں بتاؤ آج کی ہماری نسل، آج کی ہماری سوسائٹی، آج کا ہمارا یہ معاشرہ، ہر کوئی مسئلے بنا بیٹھا ہے۔ ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ میری اصلاح کرو گے، جلسہ ختم ہو جائے گا، کل پھٹکی چوک چائے دکان پہ تم دیکھنا کڑوا تذکرہ ہوگا، فلاں کہے گا تابش ریحان نے بہت اچھا کلام پیش کیا، فلاں کہے گا سرفراز سنبل نے بہت اچھا پڑھا، فلاں کہے گا نصرت الباری نے دل جیت لیا، فلاں کہے گا بنگال کا شاعر شمشاد راہی نے دل جیت لیا۔ لیکن بتاؤ کیا آواز سننے کے لیے تم جلسے میں آئے ہو؟ کیا ترنم اور لہجہ سننے کے لیے جلسے میں آئے ہو؟ یا کوئی مقرر معروف راہی کیوں نہ ہو، کیا صرف ان کی چکنی چکنی باتیں تم سننے کے لیے آئے ہو یا اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر عہد کر کے نہیں آئے ہو کہ اپنی زندگیوں میں چینجنگ لائیں گے، اگر عہد کر کے نہیں آئے ہو کہ اپنی زندگیوں کی تصویر اور تقدیر بدلیں گے، تو خدا کی قسم آپ کا آنا بیکار، تو خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں آپ کا مل بیٹھ کے بیٹھنا بیکار ہے۔ نیتوں کو درست کرو، نیتوں پر اللہ کی طرف سے فیصلے اترا کرتے ہیں، جیسی نیتوں کی ویسے ہی برکت ہوا کرے گی۔ اگر آپ نے جلسے میں آنے کی نیت کے سمجھ رکھا ہے کون مولوی کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کون شاعر کتنی اچھی نعتیں پڑھتا ہے، تو پھر سن لو آپ کے کان میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشہ کو پگھلائے گا اور آپ کے کان میں ٹھوسا جائے گا، پھر آپ کہتے رہ جاؤ گے پھٹکی چوک میں جلسہ ہوا تھا، ہم نے تو نعتیں سنی تھی، نظمیں سنی تھی، ہم نے تو علماء کے بیان سنے تھے۔ فرشتہ کہے گا یا اللہ انہوں نے نعتیں تو ضرور سنی، انہوں نے نظمیں تو ضرور سنی، لیکن کان کی عیاشی کی خاطر سنی تھی، اس لیے اسے سننے کا ثواب نہ ملا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرنے کا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں چینجنگ لانے کا جذبہ نہ لایا تھا، اس لیے اسے سننے کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے اے لوگوں کان کھول کر سنو، آپ چاہے جس بستی سے جس قریہ سے آئے ہو، آپ چاہے جس سماج سے آئے ہو، اپنی نیتوں کو درست کرو اور نیت یہ کرو کہ اے اللہ ہم اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، یہاں سے جو بھی ہمیں نصائح ملیں گے، یہاں سے ہمیں جو بھی دین کی باتیں سامنے آئیں گی، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کریں گے۔ اگر کرتے ہو وعدہ تو ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو انشاءاللہ۔
اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، مختصر سی بات کروں گا لیکن سنو لوگوں، کان کھول کر سنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہیں مکھیا رحمت، آپ مکھیا رحمت کا نام لے لے کر تھک گئے ہو، لیکن میں بھائی مکھیا رحمت کو چمچگیری نہ کر کے بلکہ ان کی محبت کا میں خود گرفتار ہوں۔ اور اسی طرح یہاں کے رحمت صاحب، کپڑا دکان والا رحمت بھائی، نجم البھائی، اور اس مجمع میں جو بھی زمیندار ہو، جو بھی ٹھیکیدار ہو، سنو، سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معروف رائی کرسی میں بیٹھ کر اگر آپ کی جذبات کو بھڑکائے گا، اگر آپ سے کہے گا آج کے بعد سے تیرا رشتہ دیوبندیوں سے، تیرا رشتہ بریلویوں سے نہیں ہونا چاہیے، تو جب بھی جاؤ تو ہندوؤں کو تم پیار سے اور محبت سے پیش نہ آؤ، تو سمجھ لینا کہ معروف رائی نے تجھے بھڑکایا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ کا غلام وہ ہوگا جس کی نظر اگر سلمان اظہری پر ہوگی تو وہیں پر ان کی نظر کریم صدیقی پر بھی ہوگی، جو کوئی فرقہ واریت کو جنم دینے کا کام نہ کرے گا بلکہ کلمے کے بنیاد پر ایک ہو کر، کلمے کے بنیاد پر ایک ہو کر، ایک نبی، ایک کتاب، ایک حرم، ایک خدا، ان سب کی بنیاد پر ایک ہو کر سیسا پلائی دیوار بنے گا، چٹان کی طرح کھڑے ہو کر باطل اور فسطائی طاقت سے مقابلہ کرے گا۔ تو پھر سنو لوگوں، دنیا کے کسی مائی کے لال میں اللہ نے وہ دم نہیں دیا کہ ایمان والے سے کوئی پنجہ آزمائی کر سکے، ایمان والے سے کوئی مقابلہ کر سکے، لیکن سنو، آج تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، آج تم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہو، سیاست میں جھگڑے تمہارے یہاں، آج ہر بڑوا کو دیکھو کوئی خاندانی کانگریسی نظر آتا ہے تو کوئی کہتا ہے ایم آئی ایم زندہ باد، کوئی کہتا ہے ایم آئی ایم مردہ باد۔ تم جا کے سن لو، لوک سبھا چناؤ قریب ہے، کسی کی زبان پر اختر الایمان کا نام آئے گا تو کسی کی زبان پر ماسٹر مجاہد کا نام آئے گا، کسی کی زبان پر ڈاکٹر جاوید آزاد کا نام آئے گا۔ اور لوگوں، تم صرف جیتنے جتانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، کیا کبھی تم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہم مر جائیں گے، ہمیں ہزاروں ہمیں کنٹلوں مٹی نیچے رکھ دی جائے گی، اوپر رکھ دی جائے گی؟ لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم پڑھ کر مٹھی جھاڑ کر اپنے گھروں پر چلا جائے گا۔ نہ بیٹا تیرے ساتھ، نہ بٹیا تیرے ساتھ، نہ ماں تیرے ساتھ، نہ باپ تیرے ساتھ، نہ وہ نیتا تیرے ساتھ جس نیتا کی خاطر تو نے اپنے بھائیوں کا گلا لیتا ہے، نہ وہ نیتا تیرے کام آئیں گے جس نیتا کی خاطر تو نے سماج کے آنکھ میں دھول جھونپڑے کا کام کیا ہے، نہ وہ مکھیا کام آئیں گے جس مکھیا کے خاطر تو نے غریبوں پر اتیاچار کیا ہے، نہ وہ ودھایک کام آئیں گے جس ودھایک کے خاطر تو نے مظلوموں پر اتیاچار کیا ہے۔ لوگوں، اس وقت تیرے اعمال کام آئیں گے، جو تم نے بھلائیاں کی ہیں وہی کام آئیں گے، مسجد میں دان دیا ہے، تعاون کیا ہے، وہی کام آئیں گے، مدرسے بن رہے تھے، مدرسوں میں تو نے تعاون پیش کیا ہے، وہی کام آئیں گے۔ تجھے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا تھا یا اشرف علی تھانوی سے محبت کرنے والا تھا، بلکہ پوچھا یہ جائے گا کہ تیری زندگی میں محمد الرسول اللہ کی شریعت تھی یا نہیں تھی۔ تجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو مولوی بھکت تھا کہ نہیں تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تیری زندگی میں صحابہ کی غلامی تھی کہ نہیں تھی۔ اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ اشرف علی تھانوی پر کس نے کفر کے فتوے جڑے تھے، تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں مولوی آیا تھا تیرے گاؤں میں، اس نے تو تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ فلاں کے میت میں جاؤ گے تو ایمان ٹوٹ جائے گا۔ اور لوگوں، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس جوانی کا استعمال کہاں کیا؟ اور لوگوں، تجھ سے پوچھا یہ جائے گا اللہ نے تجھے عقل دی تھی، تم نے اس عقل کا استعمال کہاں کیا؟ مکہ کی کھیتی میں تمہاری عقل کام کرتی ہے، وقت پہ کھاد ڈالتے ہو، وقت پہ پانی ڈالتے ہو، اتھوا بتوا ستوا نکالنے کے لیے تم کیڑے مارنے کے لیے دوائی ڈالتے ہو، لیکن کیا بتاؤ تم اپنی عقل کو شریعت کے مطابق نہیں چلا سکتے۔ تمہاری عقل وہاں کیوں غائب ہو جاتی ہے؟ فلاں مکھیا جیتے گا، فلاں ایم ایل اے جیتے گا، فلاں ایم پی جیتے گا، تم اس کے لیے بھاشن دیتے ہو،
تمہاری عمر 70 سال 75 سال کی ہو چکی ہے، 80 85 سال کی ہو چکی ہے، ارے تیرے منہ میں تو دانت بھی باقی نہیں رہ گئے، تیرے کمر بھی جھک چکے ہیں، تیری بازوؤں کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن تو اتنا بڑا مٹھو میاں بن چکا ہے، تو اتنا بڑا بھڑوا بن چکا ہے، دین کا سودا کرتا ہے، ایمان کا سودا کرتا ہے۔ بتاؤ اتنے بڑے مجمع عام میں سے اگر میں غلط کہتا ہوں تو مجھے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دینا، لیکن خدا قسم میں کھا کے کہتا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ سب گمراہی میں ہو، ہم سب گمراہی میں ہیں۔ اس سماج میں اگر کسی ظالم حکمراں کو مسلط کیا ہے تو تیرے اور میرے کرتوت کی وجہ سے۔ ایک بڑے اللہ والے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے حضرت مولانا سفیان قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بنگال کے جلسے میں شریک جلسہ تھے۔ میں خدمت کر رہا تھا اور خدمت کرتے کرتے میں نے حضرت سے پوچھ لیا، حضرت یہ جو حالات آئے پڑے ہیں، جس طرح سے مسجد اقصیٰ کو گرانے کی ہر طرح کوشش کی جا رہی ہے، ظالم آئے دن اتیاچار کر رہا ہے، 5 مہینے سمتنگ ہو چکے، آج بھی غزہ کی پٹی میں مسلمانوں پر یہودی دندناتا پھرتا نظر آتا ہے، ٹینک برساتا ہے، بم بارود کے گولے بوچھار مارتا ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح آج غزہ کی پٹی میں مسلمان چٹان کی طرف کھڑے ہیں، ایمان دکھا رہے ہیں، لیکن اے سرجا پوری اور کلیہ برادری کے مسلمانوں، کیا تیرا ایمان سڑ نہیں گیا؟ کیا تیرا ضمیر سڑ نہیں چکا؟ بتاؤ تم زندہ گوشت کھانے کے لیے ہو، مچھلی اور گوشت کھانے کے مسلمان بنے بیٹھے ہو، اس لیے خدائی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے حضرت یوگی اور حضرت مودی کو تمہارے سروں پہ بٹھایا گیا ہے۔ وہ کبھی UCC لاگو کرتا ہے تو کبھی NRC اور CAA لاگو کرتا ہے، کبھی تیرے مسلم پرسنل لا پر ڈاکہ ڈالا جاتا تو کبھی 3 طلاق پر پرتیبند کی بات ہوتی ہے۔ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے، کون ہے ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، کون ہے ذمہ دار؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑپوتے نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ او لوگوں سنو گے تو ہوش کے ناخن اڑ جائیں گے، تمہیں تو بہت چکنی چکنی باتیں پسند آتی ہیں نا، بہت پسند آتی ہیں نا، سنو کہا جب حالات برے ہونے لگے، جب قاعدے سے تمہاری ٹھکائی اور مرمت ہونے لگے تو سمجھو یا تو اللہ تم سے ناراض ہے یا پھر آزمائش کا دور اور آزمائش اور امتحان کا دن آیا ہوا ہے۔ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ تو بتا دیں ہم کیسے جانیں کہ ہم اللہ کے امتحان میں ہیں، ہم آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ کا عذاب میرے سروں پہ مسلط ہے؟ پتہ ہے تمہیں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کا سپوت کیا جواب دیتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب نبی علیہ السلام سے جب 63 سالی کا دور آیا تھا، جب میرے نبی قربان جائے اس نبی پر جس نبی نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری ہے، شیب ابی طالب میں قید کیا گیا تھا، اور لوگوں سنو، درخت کے چھالے اور درخت کے پتے کھانے پر مجبور کیا تھا، آپ کو قید بند کیا گیا تھا، آپ کو محصور کیا گیا تھا، آپ غار ثور میں کس طرح کی زندگی گزارے تھے؟ اور لوگوں سنو، حضرت نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا گیا تھا، جب حالات برے ہو جائے، جب دن برے آنے لگے تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ اللہ کی آزمائش اور اللہ کا امتحان ہے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب مجھ پہ مسلط کیا گیا ہے؟ اس زمانے میں پتہ ہے میرے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ بیٹھ کے سنو میرے چچا، آداب کے مطابق سنو میرے نوجوان نسلوں، بیٹھ جاؤ گے نا انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا۔ اور لوگوں سنو، کپل شرما کے شو کے سننے کا وقت گیا، بہت تم نے ہنس لیا، بہت تم تمسخرہ بازی کر لیے، سدھرنے کا وقت ہے، ہوش کے نہ کھل لو، انہیں خدا کی قسم اتنے مارے جاؤ گے نا چھپنے کی جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ ابھی UCC یہ تو پڑیا رہا، پڑیا NRC پڑیا ہے، گھبراؤ نہیں، جب ہندوستان سے شہریت چھین لی جائے گی نا، تیرے ووٹ کی طاقت چھین لی جائے گی، تو پھر نہ تم رحمت کو مکھیا بنا پاؤ گے، نہ رکن الدین کو MLA بنا پاؤ گے، نہ اختر الایمان کو MP بنا پاؤ گے۔ اس لیے جب شہریت کی طاقت چھین لی جاتی ہے نا، پھر تم اس ہندوستان
میں دوسرے نمبر کے شہری قرار دیے جاتے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہوتی ہے؟ پیروں میں ٹھوکر مارنے کی حیثیت ہوتی ہے. تمہیں نالا صاف کروایا جائے گا, تمہیں گٹر میں ڈبویا جائے گا, تمہاری زمینیں چھینی جائیں گی. سرکاری نوکری کا خواب تو چھوڑو, سرکاری نوکری میں ویسے ہی تعصب پرستی کا دورہ چلا ہوا ہے. لیکن سنو لوگوں, میں کہہ کیا رہا ہوں. نبی علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا تھا تو میرے نبی نے کیا جواب دیا مسکرا کر؟ میرے نبی نے فرمایا سنو, دور نبی میں اگر اللہ تبارک و تعالی حالات اللہ کی طرف سے اگر برے ہوتے ہیں, آزمائش اللہ کی طرف سے اگر مصائب و آلام آتے ہیں, تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ یہ عذاب الہی ہے. اس لیے کہ نبی کے ساتھ عذاب الہی یہ اگر کوئی تصور میں بھی لائے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. رہی بات میرے جانے کے بعد, میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے صحابہ اس ستاروں کے مانند ہیں. تم میری غلامی اور تم میری اتباع سب سے اچھی اتباع کرتے ہو, اس لیے تم پر بھی اللہ کا عذاب مسلط نہیں کیا جا سکتا, بلکہ تم بھی آزمائش اور امتحان کے دور سے گزارے جا سکتے ہو. اس کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں کو پتہ ہے. تب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا کہا, پھر تو ہم آزمائش کے دنوں میں ہیں, پھر تو ہم سے اللہ امتحان لے رہا ہے, لیکن میرا پوچھنا یہ ہے ننگل بھائی تھوڑی دیر کے لیے, میرا پوچھنا یہ ہے, میرا بھائی سرفراز صاحب معذرت کے ساتھ, میرا پوچھنا یہ ہے, اللہ کے واسطے سنو, میں آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم آج مجھے تقریر کرنے کی قطعی مجھے ایک ذرہ برابر طبیعت نہیں چاہ رہی تھی, اس لیے کہ میں خود کنٹینیو ایک ہفتے سے مسلسل اس مائک پر بول رہا ہوں, اور آج میں نے قسطوں میں سفر کیا. میں کبھی اپنا رودات نہیں بتاتا اور مولویوں کی طرح الحمدللہ, لیکن آج مجھ پہ جو بیت رہی ہے, اور میں آیا اس لیے ہوں کہ پھٹکی کے مسلمانوں کو جگانے کا کام کراؤں, پھٹکی کے مسلمانوں کو بتاؤں کہ لوگوں اس چادر کو اتارو, غفلت کی چادر کو اتارو, آؤ کلمے کے بنیاد پر ایک ہو جاؤ, آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, آؤ محمد رسول اللہ کی شریعت اور ان کی سنت کی اتباع کرو, پیروی کرو. یہی کامیابی کا ایک واحد راستہ ہے, یہی کامیابی کا ایک اکلوتا راستہ ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, پتہ ہے میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیوں سنو, میرے نبی نے جواب یہ دیا, نبیوں کے ساتھ اللہ کی آزمائش اور اللہ کا امتحان تو ہو سکتا ہے, نبیوں کے بعد صحابہ کا مقام, ان کے ساتھ بھی آزمائش ہو سکتی ہے, امتحان ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا عذاب اسے بھی مسلط نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا, ولیوں کے بعد کا زمانہ, تبع تابعین کے بعد کا زمانہ, سلف صالحین کے بعد کا زمانہ, وہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. اس لیے امام صاحب جب جمعے میں خطبہ پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ بات, یہ روایت اور اس روایت کا ٹکڑا بار بار سنا ہوگا, ثم الذین یلونہم. کیا سمجھتے ہو آپ اس کا مطلب؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے بہتر زمانہ نبی کا زمانہ, اس کے بعد بہتر زمانہ صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد بہتر کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ, اس کے بعد بہتر کا زمانہ ائمہ مجتہدین کا زمانہ, سلف صالحین کا زمانہ, مدبرین مفکرین اور مصنفین کا زمانہ. لیکن اب ہمارے بیچ نہ نبی آ سکتے نہ صحابہ آ سکتے. پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں نبی علیہ السلام کے جو سچے وارث ہے, جو غلامی کا راستہ دکھاتے ہیں, جو شریعت اور سنت کی بات کرتے ہیں, جو قرآن کا آئین اور قرآن کا سموِدھان بتاتے ہیں, ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. میں نے حضرت سے پوچھا, حضرت جس طرح سے حضرت مودی اور حضرت یوگی کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا ہے, جس طرح سے مسجد اقصیٰ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے, جس طرح سے چچنیا میں مسلمانوں کو مارا جاتا ہے, جس طرح سے روہنگیا مسلمانوں کو 6.5 لاکھ مسلمانوں کو کاٹا گیا, ٹکا بوٹی کر کر کے ان کمبختوں نے, ان ناجائز کی اولادوں نے, ان فسقائی طاقتوں نے ان کے بوٹی نوچ نوچ کر کھائے, مسلمانوں کو ملک در بدر کرنے پر مجبور کیا گیا. آج کچھ مسلمان ہندوستان میں چھپے ہیں, تو کچھ پاکستان میں, تو کچھ بنگلہ دیش میں, اور کچھ لوگ تو آج بھی غائب ہیں, پتہ نہیں کہاں گئے, کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اے سیمانچلی مسلمانوں, اے کلیا برادری اور سرجا پوری مسلمانوں, اگر تم گوشت کھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, اگر تم صرف اور صرف اچھے کھانے اور اچھے پکوان پکانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو, پھر آؤ محمد رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کرو, آؤ سنت نبوی کو زندہ کرو. یہ دور امتحان کا دور نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا دور ہے, اللہ کے غصے کا دور ہے. یہ غضب الہی ہے, اس
اس کی کیا دلیل دی گئی؟ اس کی دلیل یہ دی گئی جب نوجوان نسلیں آوارہ پھرنے لگے، جب بوڑھوں کو شرم نہ آوے، جب سماج میں خلفشار عام ہو جائے، جب رعایا لوگوں پر ظلم کرنا عام بات سمجھے، جب لوگ ووٹ پیسے کے ذریعے سے لینا لگے، جب ظالم طاقتیں تمہارے سروں پہ مسلط ہو جائے، جب بڑے باپ اپنے بیٹے کے شادی کے موقع پر 50 اسکارپیو منگا کر باقاعدہ طور پر بارات کی تیاری کرے، جب ہوا کی بیٹیوں کو ناچ گانے پر مجبور کیا جائے، جب تعلیم کے نام پہ ارتداد کی عادی کے شکار ہونے لگے، جب باقاعدہ طور پر کوچنگ سینٹر پر ہوا کی بیٹیوں کو نچایا جانے لگے، تو پھر سمجھو یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے، تو پھر سمجھو کہ یہ اللہ کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اللہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ یہ اللہ کا غضب ہے، بلکہ یہ اللہ کا غصہ ہے۔ ایسے نوجوانوں اٹھو، ابھی سے سر پہ کفن باندھ لو اور محمد رسول اللہ کی غلامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے لوگ تیار ہوتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ مجھے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ بات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب، مجھے پتہ ہے آپ ہاتھ اٹھا لیے، الحمدللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں آپ سن کے سننا ہو چکے ہو۔ سنی مسلمان ہو نا؟ نہیں ہو سنی مسلمان؟ ایک گاؤں میں اگر 5 گائے ذبح ہو جائے، 5 جانور ذبح ہو جائے، جیب میں پیسہ نہیں، بابا جی کا ٹلو بھی نہیں ان کے پاس، لیکن تم دیکھ لینا ایک حصہ تو ضرور نہیں اپنی کھوائے گا۔ آئی بڑوا سب بھی کم نہیں ہے، ایک پیر قبر میں اٹکا ہوا ہے۔ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں، صرف کسی ایک بھائی کو، ایک چچا کو نہیں، میں بھی اس میں ملوث ہوں۔ ایک پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، قرض پہ قرض لے رہا ہے، کب ٹپک جائے گا کچھ نہیں پتا۔ مولوی صاحب تو بخشے بخشانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، جنازہ تیار، مولوی صاحب اعلان کریں گے میرے ابا جی کا ندھن ہو گیا، میرے ابا جی ٹپک گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کسی کے پاس بھی اگر پیسہ پاتا ہے، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، 3 لڑکوا ہے، جس سے چاہنا اس سے ملاقات کر کے پیسہ لینا، لیکن جاؤ ملاقات کرنے کے لیے، آپ کون ہیں؟ کیا جانتے ہیں آپ کون ہے؟ آپ کیا جانتے؟ اس لیے لوگوں سنو، اپنی نفس کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو۔ قرآن نے تمہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان والو اپنی چنتا کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہ کرو، کسی کی زمین ہڑپنا شروع مت کرو، کسی پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ نہ توڑو، مظلوموں کی آہیں نہ لو، ورنہ یاد رکھو جب قبر میں ڈالے جاؤ گے نا، تم کو سارے لوگ منہا خلقناکم پڑھ کر رخصت ہو جائیں گے نا، پھر پتہ ہے فرشتہ آئے گا اور سوال کرے گا، جواب تو بنے گا نہیں، پھر فرشتہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ ضرب یضرب کی گردان شروع کر دے گا۔ جانتے ہو یہ ضرب یضرب کی گردان کیا ہے؟ اتنا مارے گا، اتنا مارے گا، جس زمین میں تم اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، جس زمین کو تم پلید کرتے تھے، یہ مکئی کی کھیتی ہے نا، مکئی کی کھیتی، ہوا کی بیٹیاں گھاس چھین لے جاتی ہیں، آئے دن مانیہ مکھیا جی بیٹھے ہیں، سرپنچ صاحب بیٹھے، پوچھو اب ان کے پاس کیسے کیسے فیصلے آتے ہیں، کیسے کیسے فیصلے؟ فلان بیٹی فلان ساٹھا 9 2 11، یہی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا یہ، اسی لیے ووٹ کا تم نے کیا تھا، اس کو کس لیے جتایا تھا؟ تمہاری بچی اور تمہارے بچے کے فیصلے کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے سماج کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے سماج کو ترقی کی اور لانے کے لیے، اپنے سماج میں ایک بہتر اسکول، ایک بہتر کالج بنانے کے لیے، لیکن نہیں، تمہیں تو فیصلے سے بالکل خالی نہیں رہتے ہو۔ آج تیری بیٹیاں بھاگ رہی، کل میری بیٹیاں بھاگ رہی ہے، خبر تو ابھی آ رہی ہے، ہوا کی بیٹیاں باقاعدہ طور پر اسکول جاتی ہیں۔ ماننیہ مکھ منتری شری نتیش کمار نے سائیکل کے پیسے کیا نہیں دے دیے، یہ تو باقاعدہ طور پر سائیکل کے پیسے سے اینڈرائڈ فون خریدتی ہیں، پھر فون خریدنے کے بعد یہ نوجوان لڑکے بھی کم نہیں، الحمدللہ، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، رات بھر کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ یونیورسٹی میں آن لائن، فیس بک یونیورسٹی میں آن لائن، پوچھو کیا کر رہا ہے یہ؟ کبھی تو ریلز دیکھے گا، وہ ریلز کیسی ریلز ہوتی ہے؟ گندی گندی ویڈیوز ہوتی ہے،
गंदी गंदी फोटोज होती है, हवा की बेटियों को नचाता है, और कुछ लड़के मन चले, सुरजापुरी समाज के कुछ मन चले लड़के बाकायदा तौर पर सुरजापुरी कॉमेडी बनाता है, और सुरजापुरी कॉमेडी के नाम पर इस समाज को जहन्नम में धकेलने का काम कर रहा है। सुनो, कान खोल कर सुनो, एक कैमरे के निगाह में मैं कैद हो रहा हूँ इतने सारे मोबाइल फोन के जरिए। और लोगों सुनो, तुम अगर ये समझते हो ये सुरजापुरी कॉमेडी है, ये गुनाह नहीं है, अरे इस भाषा में तो तुम्हें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, इस भाषा में तुम्हें ज्यादा गुनाह मिलेगा। हिंदी तुम्हारी औरतें कम समझती हैं, उर्दू कम समझती हैं, वहां तो ट्रांसलेट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो बगैर ट्रांसलेट के इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी के दिल में बात नक्श कर जाती है। इसलिए सुनो, अपनी बहन बेटियों को नंगा नाच से बचाओ। ए नौजवान लड़कों सुनो, अगर तुम सुरजापुरी कॉमेडी बनाते हो, तुम्हें डॉलर तो मिल सकते हैं, तुम्हें पैसा तो मिल सकता है, लेकिन कान खोल कर सुनो, जब अल्लाह की अदालत में पेश किए जाओगे, अल्लाह पूछेगा कि तुम्हें जवानी दी गई थी, तुम्हें अकल दी गई थी, लेकिन तुमने इस अकल का मिसयूज क्यों किया है? तुमने आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक में गंदी वीडियो देखकर, इंस्टा पे गंदी वीडियो देखकर, व्हाट्सएप के जरिए किसी गैर महरम लड़की से बात करके उनकी इज्जत का तार क्यों किया था? किसी की गंदी वीडियो बनाकर उसको प्रपोज करने के बजाय तुमने उसकी जिंदगी को क्यों बर्बाद किया? किसी की बेटी की इज्जत को उछालना तुमने क्यों गवारा किया? बताओ नौजवानों, फिर उस दिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम उस दिन क्या मुंह दिखाओगे? और नौजवानों सुनो, अगर तुमने ये बावर कर लिया है, अगर तुमने ये तय कर लिया है, अगर तुमने ये समझ रखा है कि जिंदगी इसी का नाम है, किसी की बहन बेटी की इज्जत पे डाका डालो, हम बहुत बड़े तुर्रम खा हो गए। किसी भी नौजवान से पूछो शादी क्यों नहीं करते, नौजवान धड़ल्ले से क्या कहता है? अभी मेरी शादी की उम्र हुई है, अभी तुम पैर पे खड़े नहीं हुए, नहीं कहता है पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, और 5 लड़की को टहलाने के लिए पैर पे खड़ा है। इनका फेसबुक चेक करो, इंस्टा चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो, तुम्हें 5-5 लड़कियों के नंबर मिलेंगे। शादी करने को पैर पे खड़े नहीं, गुनाह करने के लिए पैर पे भी खड़े, जिस्म के साथ खड़े। और नौजवानों सुनो, ज़िना एक कर्ज है। अगर तुमने किसी की बहन की इज्जत पे डाका डाला, कुर्बान जाओ अपने नबी पर, उस नबी बरहक पर जिस नबी बरहक के सामने एक शख्स आया था और जिसने ये कहा था मैं भी ईमान कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मुंह मारने की लत लगी हुई है, मुझे इस बात की इजाजत दी जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इजाजत तो दी, लेकिन शर्त रखी। और शर्त क्या रखी? हक्की के मुसलमानों सुनो, शर्त क्या रखी? मेरे नबी ने शर्त ये रखी, मैं इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त मानोगे? उस नौजवान ने कहा हाँ मानूंगा, आप अपनी शर्त रखें। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया मेरी शर्त ये है, तुम जिससे चाहो मुंह काला करो, लेकिन 4 औरतों के सिवा होना चाहिए, यानी 4 औरतें नहीं होनी चाहिए, उसके सिवा जिससे चाहो मुंह काला करो। उस नौजवान ने कहा बड़ी अच्छी बात है, 4 औरतें निकाल दी जाएंगी, क्या दिक्कत की बात है? उसे क्या पता कि ये कायनात के सरदार हैं, उसे क्या पता कि ये नबियों के सरदार हैं, उसे क्या पता अल्लाह ने जिनके सदक़े में दुनिया बनाई है, ये वो अजीम हस्ती है। मेरे नबी ने फरमाया पहली औरत वो किसी की माँ न हो, दूसरी औरत वो किसी की बेटी न हो, तीसरी औरत वो किसी की बहन न हो, और चौथी औरत वो किसी की बीवी न हो। अब वो नौजवान मन मन में गुस्सा होने लगा, या अल्लाह, ये तो जाल में फंसा दिया। 4 औरतें, यही दुनिया में तो 4 तरह की औरतें होती हैं जो रोल प्ले करती है, फिर इस 4 तरह की औरतों के सिवा 5वीं कौन हो सकती है? तब मेरे नबी ने उस नौजवान को मुखातिब करके फरमाया, ऐ नौजवान, ऐ पट्टी के लोगों सुनो, ऐ सुरजापुरी नौजवानों, ऐ कुलैया बिरादरी के नौजवानों सुनो। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया ऐ नौजवान बताओ, अगर तेरी माँ का कोई मुंह काला करे, उसकी इज्जत को कोई तार तार करे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसकी आंख निकाल लूंगा। फिर मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ नौजवान, अगर तेरी बहन की इज्जत पे कोई डाका डाले, उसके साथ कोई रात रंगीन करे तो क्या करोगे? कहा उसके कलेजे निकाल लूंगा। फिर मेरे नबी ने कहा अगर तेरी बेटी के साथ मुंह काला करे तो क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसका सर फोड़ दूंगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अगर तेरी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे तो क्या करोगे? कहा इतना मारूंगा उसके सर के भेजे बाहर को आ जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद नहीं कर सकते वो तुम गैरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? कैसे पसंद कर सकते हो? नौजवानों सुनो, अगर तुमने किसी की
बहन की इज्जत पे डाका डाला है। अगर तुम छुप छुप कर रात की तन्हाई में कंबल में और चादर में घुसकर किसी की बहन बेटी के साथ बात करते हो, खुदा की कसम तेरे घर में भी बहन है, तेरे घर में भी कोई बेटी है, तेरे घर में भी बीवी है, तेरे घर में भी माँ है, वो भी किसी के साथ मुंह काला करवाती होगी, वो भी किसी के साथ छुप छुप के बात कर रही होगी। इसलिए अगर तुम्हें चाहिए अपनी माँ बहनों की इज्जत महफूज हो, तुम्हें आज से रास्ता चलते हुए हर गुजरने वाली लड़की को अपनी बहन समझ लो, इंशाअल्लाह तुम गुनाह से बच जाओगे। वादा करो नौजवानों, इंशाअल्लाह फिर हमारे समाज में कोई करप्शन नहीं, फिर मुखिया रहमत और नजमुल के पास और रहमत के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर इस समाज के एमएलए और आपके एमपी के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर किस लिए जाओगे रहमत के पास? मैं बताता हूँ किस लिए जाओगे। जाओ रहमत में फोर्स करो, रहमत में दबाव बनाओ कि रहमत साहब हमारे इलाके में कोई एक स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल जहां बच्चियों की तालीम, सिर्फ लड़कियों की तालीम हो, आपको एक ऐसा स्कूल बना के दीजिए। हम लोग गारंटी देते हैं जब तक जिंदा रहेंगे आप ही मुखिया बनोगे। अल्लाह ने चाहा, अगर हम लोगों को जिंदा अल्लाह ने रखा, मुखिया तो दूर की बात, 22 विधानसभा से आपको एमएलए बनाएंगे। कोई कहता है? कोई नहीं, चापलूसी के लिए जाएगा। मुखिया जी इधर सड़क रोड ढलाई हो जाए, देखो मुंह को दे देंगे, पीसी खाओगे। पीसी खोर मुसलमानों सुनो, पीसी खा खा के तेरा जमीन सड़ चुका है, तेरा ईमान मर चुका है। अगर थोड़ी भी तेरे अंदर गैरत ईमानी जिंदा है तो जागो, मुखिया रहमत को मजबूर करो, कहा उनसे आप भी कुछ पैसा मिलाए, हम भी कुछ पैसा मिलाते हैं। इस समाज में लड़कियों के नाम पे एक स्कूल कायम होना चाहिए जहां बच्चियों को दीनी माहौल में रखकर उनको एंटर भी कराया जाएगा, उनको ग्रेजुएशन भी कराया जाएगा। नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन है हलवा खोर मुसलमान ऐसा बेवरत आ रहे हैं ना, हलवा खा खा के ये कम बखत हमारा सोए। हाँ घबराओ नहीं, दादा पुलाव खाते थे, पुलाव पकना है। दादा मुर्ग मुसल्लम पसंद करते थे, मुर्ग मुसल्लम बनेगा ये मुस्लिम कौम क्या? ये खाने पीने के लिए पैदा हुआ है ना, खाना पीना हगना सोना मुतना यही काम रखा है सिर्फ मुसलमानों का, एक से ज्यादा कोई काम नहीं। और फिर ये रात में दिन में हर वक्त यहूदियों को कोसता है, ईसाइयों को बुरा भला कहता है, यहूदी खड़ा है ढका है, इतनी बात करता है। और लोगों कभी यहूदी को बुरा भला कहने से पहले अपने दामन में झांके हो? कभी ईसाइयों को बुरा भला कहने से पहले अपने दामन में झांके हो? पूर्णिया से लेकर सिल्लीगुड़ी तक एनएच पे निकल के देखो, 7 बड़े सीबीएसई पैदल के तुम्हें स्कूल मिलेंगे, 7 बड़े। क्या कैपेसिटी है? 4-4 हजार बच्चे एक साथ हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, और तेरे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, घबराओ नहीं। ये निश्चितपुर में देखो होली विजन, होली विजन। अभी हम लोगों ने 1 साल पहले वहां पे बाकायदा मीटिंग करी थी। पता है कैसी तालीम दी जा रही थी? बच्चा सुबह सुबह आता था, उसको परेड कराने के बाद टॉफी नीचे ऊपर से उतारी जाती थी, बच्चे के आंख बंद डब्बा गायब वाला सिस्टम करके कहता बेटा आंखें बंद करो, बच्चा आंखें बंद कर, बच्चा तो बच्चा होता है ना, आंखें बंद बच्चा बंद करता था। फिर उसके बाद टॉफी ऊपर से नीचे आती थी, कहता देखो ईसा मसीह ने टॉफी उतार दिया। और लोगों सलीबी फितना आज जो सर उभार के चल रहा, आज बातिल ताकतें जो दंडरा रही है, आज फिस्ताई ताकतें मस्जिद अक्सा को शहीद करके अगर हाजरत सुलेमानी का ख्वाब देख रहा है तो उसके पीछे एजुकेशन बहुत बड़ी दौलत है, तालीम बहुत बड़ा हथियार है। क्या हमारे गांव में ठेकेदार नहीं है? हमारे गांव में जमींदार नहीं है? इनके पास पैसा तो है, लेकिन इनका पैसा कहां लगेगा? कहां लगेगा? लुधियाना में फैक्ट्री बनाने के लिए, कारखाना बनाने के लिए। कोई तालीम के नाम से कारोबार नहीं करता। जो कौम तालीम में पीछे हो जाएगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए कि तेरे प्रोफेट मेरे नबी कायनात के सरदार पे सबसे पहली जो आयत नाज़िल हुई है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये नहीं कहा कि नमाज कायम करो,
یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ حج ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو. بات کی بات، پہلے تعلیم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو. کتنے پرسنٹ ہیں جن کو جنازے کی نماز آتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کتنے لوگ ہیں؟ نہیں وعدہ مت کرنا. جن کو جنازے کی نماز قاعدے سے آتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے الحمدللہ. پوچھ رہے ہیں کسی سے بھی؟ نہیں آتی نا. پتہ ہے مجھے او لوگوں کہاں گلے، کہاں سوئے ہو؟ تجھے جنازے کی نماز کی دعا نہیں پڑھا اور پھر تم بنے پھرتے ہو کسی کو ایم پی بنانا. تم بنے پھرتے ہو، تم یہیں بیٹھ کر نیوز اور چینل دیکھ کر کبھی نتیش کی سرکار گراتے تو کبھی تیجسوی کو مکھیہ منتری بناتے. تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے کہ بی جے پی کو ہراؤ، فلاں کو جتاؤ، ٹھیکا کو جتاؤ. تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے بلکہ تم اس لیے پیدا کیے گئے تھے پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے. پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ سنسار چلانے والا اللہ ہے. پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ اس دھرتی کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوری دنیا کو بتاؤ کہ نظام چلے گا تو اللہ کا چلے گا. پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ دستور چلے گا تو اللہ کا چلے گا. پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ سنویدھان چلے گا تو اللہ کا چلے گا. سنت پہ چلا جائے گا تو محمد رسول اللہ کی سنت پہ. پوری دنیا انسانیت کو بتاؤ کہ کوئی کتاب اگر ہدایت پہ لا سکتی ہے، کوئی کتاب اگر انسان کی رہنمائی کے لیے، کوئی کتاب اگر انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے. لیکن نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن کا اعلان کر کے بتاؤ. آج یہ مدارس نہ ہو، آج اگر یہ علماء نہ ہو تو بتاؤ قرآن کا یہ پیغام کون بتائے گا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تمہیں تو کہنا چاہیے تھا، چاہے تم تلوار کے بازوؤں میں رکھے گئے ہو، چاہے تم ٹینکوں کے نشانوں پہ ہو، چاہے تم گولیوں کے گوچھار پہ ہو، لیکن مسلمانوں تیری ذمہ داری تھی. دنیا والوں کو تمہیں بتانا تھا. دنیا والوں سنو، اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے امریکہ سپر پاور ہے، دنیا والوں سنو، اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آج یہودی اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، برطانیہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، تمہیں کہنا چاہیے سپر پاور اپنے آپ کو فرعون بھی کہا تھا، سپر پاور اپنے آپ کو حامان بھی کہا تھا، سپر پاور اپنے آپ کو صداد بھی کہا تھا. لیکن سنو، جب سپر پاور سے ٹکراتا ہے تو پھر چکنا چور ہو جاتا ہے. آج فرعون بھی گیا ہے، فرعونیت بھی گئی ہے، صداد بھی مٹا ہے، صداد کی جنت بھی مٹی ہے. دنیا میں اگر کچھ باقی ہے تو اللہ کا نظام باقی ہے، اللہ کا دستور باقی ہے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. تمہیں دنیا والوں کو یہ بتانا پڑے گا. کون بتائے گا؟ مولوی بتائیں گے صرف. آپ لوگ کیا کرو گے؟ کسی کی میت ہو جائے 500 جانور ذبح کرو گے نا انشاءاللہ؟ بہت بھائی مسلم قوم کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئی ہے. بات لمبی ہو رہی ہے، بڑی لمبی فہرست ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. لوگوں، میرے نبی پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا تھا. بہر کیف معذرت کے ساتھ بھائی رحمت پہ بھی شاید میں نے بہت فورس کر دیا، لیکن میں نے یہ بات آپ سے محبت کے طور پہ کہی تھی. آپ کچھ ایسا کریے رحمت بھائی، میں لودھیا باڑی کا ہوں، آپ ہی کے ودھان سبھا کا، آپ اس پنچایت کے مکھیا ہو، لیکن میں معروف بھائی خدا کی قسم کھا کے اس مائک پہ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ، اتنے نیوز چینل میڈیا والے ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. میں نے اختر ایمان صاحب سے بھی کہا تھا اس دن ایک جلسے میں ملاقات کے، میں نے کہا اختر ایمان صاحب بہت اچھی بات ہے، آپ مظلوموں کی بات کرتے ہیں، دبے کچلوں کی بات کرتے ہیں، دلتوں کی بات کرتے ہیں، بچھڑوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو خواب دیکھا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، وہ خواب ان کا کب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ بتاؤ لوگوں، سیمانچل کے مسلمانوں دل سے بتاؤ، سیمانچل کا سب سے بڑا مسیحا اگر اس سیمانچل میں گزرا ہے، تم تو سمجھتے ہو کہ سیمانچل کا گاندھی صرف تسلیم الدین ہے، لیکن میں کہتا ہوں تسلیم الدین سے بڑا اگر سیمانچل کا درد سیمانچل ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا درد اگر کسی کے دل میں پنہا تھا تو وہ ہمارے تمہارے مرشد، ہمارے تمہارے قائد مولانا اسرار اللہ قاسمی نبر اللہ مقدہ، مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا
کہ میں اپنے جیتے جی، میں اپنے رہتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھوں گا۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب قائم ہو جائے گی تو پھر میرے بچوں کو بی ایس سی کرنے کے لیے اور سی بی ایس سی کے ایگزام دینے کے لیے، میرے بچوں کو بی ایس سی کے لیے، میرے بچوں کو بی اے اور بی ایڈ کرنے کے لیے، میرے بچوں کو پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کے لیے، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کے لیے، میرے بچوں کو بی یو کے لیے، میرے بچوں کو اور پتہ نہیں کون کون سے ڈگری حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ کا سفر کرنا نہ پڑے، بلکہ کشن گنج آ کر وہ اپنی تعلیمی پیاس کو بجھا سکے۔ یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ لیکن کہنے والوں نے کہا تھا دل کے پھپھولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہماری صفوں میں ہمیشہ کوئی میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور لوگوں سنو، آج اگر اختر الایمان ایم ایل اے ہے، میں نے ان سے یہی بات کہی، آپ کی ایک عادت مجھے بہت اچھی لگی، آپ نے بٹیا کی شادی کرائی، اس شادی کے موقع پر بہت سادگی کا آپ نے نظام کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جب سیمانچل والے، جب کشن گنج لوک سبھا والے آپ پر امید کر لیں اور آپ کو ایم پی بنا کر پارلیمنٹ بھیجنے کا کام کریں، تب آپ کی ایک ذمہ داری بنے گی، چاہے آپ اپنی جیب خاص سے یا ماننیہ سانسد مفکر قوم ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جیب سے سیمانچل میں یونیورسٹی بنوائیے، سیمانچل کی بدحالی کو دور کرنے کا انتظام کیجیے۔ اگر بولتے رہیں گے، اس بار اگر آپ نے بھی نہیں کیا تو میں خود آپ سے کہتا ہوں، ججائے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پھر آپ کی تعریف کرنا تو دور کی بات، آپ کے خلاف بھی مہم چھڑی جائے گی، آپ کے خلاف بھی مہم چھڑی جائے گی۔ آپ اپنے نیتاؤں کو سبق دیتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم جس دن آپ سبق دینے لگو گے نا، اس دن آپ کا نیتا سدھر جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، گاؤں کا ایک ٹھیکیدار آتا ہے، ٹھیکیدار آتا ہے، یہاں سے وہاں تک سارے ووٹروں پہ میرا قبضہ ہے، لائیے 50,000 ٹکا، یہ سب ووٹ آپ ہی کو ملے گا۔ یہ بابا جی کا ٹھلو ان کو خود ہی نہیں پتا ہے، یہ جائے گا کہاں، خود دے نہیں پتا جائے گا کہاں۔ ٹھیکیداری لیتا ہے بستی کے رحمت مکھیا کے گھر سے لے کر پھکی چوک تک سارے ووٹر میرے حق میں، میرے ہاتھ میں، چٹکی کا کھیل میں جو کہوں گا وہ کرے گا۔ اور آپ 500 1000 میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ کڑوا بول لو، زبان کھینچ لینا۔ اور لوگوں، اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہو، باعث منصور ہوٹل جا کر اس کو رسگلہ کھلانا عقل مندی نہیں، بلکہ پورنیہ بھیج کر کسی اچھے ڈاکٹر سے ملا کر شوگر کی اس کو دوائی دینی چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ ایسے ہی اس سماج کو جو دیمک لگی ہوئی ہے، اس سماج کی دیمک یہی ہے کہ لوگوں حرم خوری سے باز آؤ، پیسی کھانا چھوڑو، 500 اور 1000 ٹکا میں ایمان کا سودا کرنا چھوڑو۔ آپ کو لگے جو حق کی بات کرے، آپ کو لگے میرے سماج کو جو ڈیولپ کرے، سڑکیں بنائے، اسکول بنائے، ایسے نیتا کو ووٹ کرو۔ کرتے ہو انشاءاللہ؟ کہتے ہو انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ میرے بھائیو، بس میری تقریر کا یہی موضوع رہتا ہے، خدا را جاگو جاگو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تم جاگ جاؤ، یہ سوسائٹی جاگ جائے، بس یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس عذاب کو اگر دور کرنا ہے، جہیز سے توبہ کرو، جہیز سے توبہ کرو، بارات کو ختم کرو، غلط رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچاؤ، غریبوں پہ ظلم کرنا بند کرو، مظلوموں سے پیار کرو، بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کا انتظام کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ایک مسجد گئی، دوسری مسجد جا رہی ہے، یہ تیسری مسجد پھر چوک پہ بنی ہے۔ آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھو گے نا تو یہ مسجد بھی جائے گی، جائے گی۔ میں پیشن گوئی کے طور پہ کہہ کے جاتا ہوں، لوگ ہو، مسجدیں آباد ہماری پیشانی سے ہوتی ہیں، سجدے کے نشان سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بناؤ، بناؤ نمازی۔ جس دن ہماری قوم کی نوجوان نسلیں فجر کے لیے آگے آئیں گی اور فجر میں 2 سے 3 سب پوری ہو جائیں گی، باطل انشاءاللہ اسی دن گھبراہٹ سے مر جائے گا، مر جائے گا۔
خوف و ہراس کے ماحول میں. بتاؤ لوگوں اس مسجد کو آباد کرو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. تم نے الحمدللہ ایک بڑا کھاتا کھول رکھا ہے، SBI، پنجاب نیشنل بینک، کنارا بینک، ایکسس بینک. ایک اکاؤنٹ تو تمہارا دنیا میں کھلا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ آج آپ کا اور کھل جائے. کھولو گے؟ کھولو گے انشاءاللہ؟ پتہ ہے وہ اکاؤنٹ کیسا ہے اور وہ بینک کا مینیجر کون ہے، مالک کون ہے جانتے ہو؟ اللہ. کون ہے بولو نا مسکرا کے؟ اللہ. اس بینک میں کھاتا کھولو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اس بینک میں کھاتا کھولتے ہو نا، 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع رکھتے ہو. رحمت بھائی کا پیسہ زیادہ رہتا ہے بینک میں، وہ زیادہ جانتے ہیں. اس میں ٹیکس کا پیسہ آتا ہے. ٹیکس کا جانتے ہو کیسا ٹیکس ہے؟ انٹریسٹ، جس کو ہلکے انداز میں کہو بیاج. کیا بھائی؟ بیاج. جس کو کہ ایک مولوی صاحب نے جلسے میں کہا بیاج لینا دینا حرام ہے. لوگوں نے سن لیا بیاج لینا دینا حرام ہے. کل چل کے مشہور ہو گیا اور اس مولوی پہ فتوے جڑنے کی نوبت آ گئی. خیر میں آپ کو پیاز نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بیاج، جس کو آپ رشوت کہہ لو، سود کہہ لو. وہ جو 2 لاکھ جمع کرتے ہیں، ہر بینک کا اپنا اپنا ایک دستور ہوتا ہے. SBI بینک میں شاید 1 لاکھ میں غالباً 25 یا 35 روپے آتا ہے منتھلی کے حساب سے. وہ پیسہ ایسا پیسہ ہوتا ہے جو پیسہ حرام کا ہوتا ہے. اس پیسے کو نہ آپ مسجد میں لگا سکتے ہو، نہ مدرسے میں لگا سکتے ہو. کر کیا سکتے ہو؟ اس مسجد سے غریب کی بچیوں کی شادیوں پہ لگا سکتے ہو، یا یہ کہ کہیں ٹیبل چپاکل گاڑ سکتے ہو جہاں لوگوں کا گزر بسر ہو. کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جس کام سے لوگوں کی بھلائی ہو. انشاءاللہ وہ کام کرو گے. لیکن میں آپ کو پتا ہے کون سے بینک میں کھاتا کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ ایسا بینک جس میں کوئی بیاج کا پیسہ نہیں، جس میں کوئی سود کا پیسہ نہیں. وہ اللہ کا بینک ہے، وہ اللہ کا بینک ہے. اور اس بینک میں کھاتا کھولنے کے لیے آپ کو 5 ID کی ضرورت پڑے گی. کتنی ID کی ضرورت پڑے گی؟ کتنی ID؟ بولو نا ساتھ ساتھ بولو نا اللہ والو، بولو نا نوجوانوں کتنی ID؟ 5 ID. SBI میں کھولنے کے لیے کتنی ID؟ 2 یا 3 ID. آدھار کارڈ چاہیے ہوتی ہے، پین کارڈ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد الیکشن آئیڈینٹی کارڈ چاہیے ہوتی ہے. اللہ کے بینک میں کھاتا کھولنے کے لیے کتنی؟ 5. پہلی ID کون سی چاہیے ہوتی ہے؟ کلمہ. کیا چاہیے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ تو کہو گے ہم تو مسلمان ہیں، آپ تو کہو گے مسلمان ہیں، لیکن لوگوں اے بھائی یہ رواج ختم کیجئے نا بھائی. یہ کون مودی جی والا کام کرنا شروع کر دیا؟ بند کیجئے. اس کام نے تو ختم کر دیا سب کچھ. بند کرو یار احمد بھائی انڈا والے. آپ اپنی دکان لگا لو انڈے والی، اس سے بڑھیا تو ہے. بند کرو اس کو تھوڑی دیر کے لیے. اتنا اچھا ماشاءاللہ آپ سن رہے تھے، اتنی توجہ آپ کی میری طرف تھی. اے اللہ والو سنو، میری طرف سے رہے نوجوانوں سنو. ان چائے کی چسکیوں سے تجھے ملنے والا کچھ نہیں ہے. اس مولوی کی بات کو اپنے گرہ میں بات کے لے جاؤ. میں کہتا ہوں تمہاری زندگی کی تصویر بدل جائے گی انشاءاللہ. بدل جائے گی انشاءاللہ، بدل جائے گا میرا علاقہ انشاءاللہ. تو آپ کو سب سے پہلی کون سی ID جمع کرنا پڑے گی؟ کلمے والی ID. کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے والی زندگی مطلوب ہے، کلمے والی زندگی مقصود ہے. جب تم کسی سے کاروبار کرو تو کلمہ یاد رہے کہ میں کلمہ والا ہوں. جب تم کھیت میں جاؤ تو یاد رہے میں کلمہ والا ہوں. کسی کی آل کو نہیں لا سکتا کاٹ کے ادھر. جب گھاس چھلنے جاؤ، گھاس چھلتے چھلتے مکئی کا پتا مت کاٹو، کلمہ یاد رہے. اگر کلمہ یاد نہیں رہے گا، اسی مکئی کے پتے کو گائے کو کھلاؤ گے، وہی گائے دودھ دے گی جس دودھ کا پینا تیرے لیے حرام، تیرے بچوں کے لیے حرام. پھر اس سے نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ کوئی عمل قبول. اس لیے ہر جگہ جہاں رہو، سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے کلمہ یاد رہے گا انشاءاللہ. دوسری ID نماز. بہت بھاری ID ہے، بہت بھاری ID ہے. نماز قائم کرو گے انشاءاللہ. کب سے؟ جمعہ سے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کچھ لوگ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور جمعہ سے پہلے ہی اگر اسرائیل سے ملاقات ہو گئی تو کیا کرو گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ میں یہاں سے گھر جاؤں گا
اور بیچ میں ہی ہم کو حضرت اسرائیل کا ٹپکا دے. کوئی دیکھ کے آیا ہے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا. پل بھر کی کسی کو خبر نہیں. اینما تکونوا یدرک اذا جاء اجلهم لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون. موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، ایک سیکنڈ کی بھی کسی کو مہلت نہیں. وقت مقررہ پہ آ کے رہے گے. اس لیے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو گے انشاءاللہ. تو نماز کب سے پڑھو گے انشاءاللہ؟ فجر سے انشاءاللہ. اور عشاء جو چھوڑے ہو وہ دعا کے بعد پڑھ لو گے نا انشاءاللہ. پڑھ لو گے نا انشاءاللہ. تیسری آئی ڈی کون سی ہے؟ روزہ. کون سی؟ روزہ. روزہ رکھے ہوئے نہیں نا انشاءاللہ. اور گٹکا پڑیا کھانے کے خاطر کیا کرو گے؟ منٹ منٹ میں جو تھوکتے ہو. اے نوجوانوں، تمہیں لت لگی گٹکا پڑیا کھانے کی، ڈرو اللہ سے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روٹھے ہوئے اللہ کو مناؤ، ناراض اللہ کو مناؤ. میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، مناؤ اللہ کو. اے منانے کا مہینہ آ رہا، اے بخشش کرانے کا مہینہ آ رہا، اے جنت لے جانے والا مہینہ آ رہا ہے. مناؤ گے اللہ کو انشاءاللہ. تیسری آئی ڈی. چوتھی آئی ڈی کون سی ہے؟ حج. کون سی آئی ڈی ہے؟ ہم تھوڑا الٹا چل رہے ہیں. شبیر صاحب دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ترتیب غلط ہو رہی ہے، لیکن ہم تھوڑا الٹا ہی چل رہے ہیں. فرائض تو سبھی ہے نا. چوتھی آئی ڈی کون سی؟ حج. کب کرو گے حج؟ جب کمر ٹیڑھی ہو جائے گی تب. بیٹا بیٹی کی شادی کرا دو گے تب. حویلی بنا لو گے تب. جب گھٹنوں میں طاقت نہیں رہے گی تب. جب منہ سے تیرا سارے دانت نکل آئیں گے، 32 دانت ٹوٹ آئیں گے تب. نہیں نا، نہیں کرو گے ایسا انشاءاللہ. حج کب کرو گے؟ جوانی میں انشاءاللہ. رحمت بھائی حج نہیں کیا ابھی، اس بار عمرے کی نیت کیجیے انشاءاللہ. دیکھیں اس مجمع کے سامنے بھائی رحمت نے عمرہ کا ارادہ کیا، اور میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جاؤں گا. دعا کرو انشاءاللہ. نہیں جائیں گے انشاءاللہ، آپ اپنی بالکل لے جائیں گے. وہ لوگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے سماج کا المیہ یہ بن چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹی کی شادی نہیں، جب تک بیٹے کی شادی نہیں، جب تک گھر مکان تیار نہیں، اس وقت تک حج نہیں. یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن ایسا نہیں. ہمارے باعثی کمروا کے گڑوا تھے چاچا میاں، دعا کرو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انتقال بھی کر گئے. میرے ابو اور امی اسی بار حج کرنے کے لیے گئے تھے. میں نے حج ہاؤس میں دیکھا ان کو، حج بھون پٹنہ میں. اللہ والے بیچارے بوڑھے ضعیف تھے، چلنے کی سکت نہ تھی ان میں. ویسے ہی وہ حج کرنے جا رہے تھے. حج کے ارکان کیسے ادا کرتے؟ حج کے ارکان کے لیے ضروری ہے کہ توانا رہیں، صحت مند رہیں، بازوؤں میں طاقت ہونی چاہیے. بیر کے بیچارے پیٹ سے گر گئے، کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اسی دن ہم لوگوں کی بس کی روانگی گیا ایئرپورٹ کے لیے روانہ تھی، اور اسی دن رات کو وہاں سے فلائٹ تھی ڈائریکٹ مکہ المکرمہ کے لیے. بتاؤ لوگوں، کیا اس بوڑھے چچا نے یہ دیکھا تھا یا سوچا تھا کہ ہم اس طرح سے ہو جائیں گے؟ اور کمروائی کا ایک واقعہ اور کہ ایک چچا وہاں جا کر حالت احرام میں اللہ کے پیارے ہو گئے. بتاؤ لوگوں، جو کوئی حج کے ارادے سے مرتا ہے، جو کوئی حالت احرام میں مرتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ اسے اٹھائے گا تو حاجی بنا کر اٹھائے گا. کون نہیں چاہے گا کہ ایسی موت مرے؟ آپ بھی چاہتے ہو کہ ایسی موت آ جائے انشاءاللہ؟ چاہتے ہو نوجوانوں انشاءاللہ؟ پانچویں آئی ڈی کون سی ہے؟ بہت کٹھن آئی ڈی ہے جو بتانے جا رہا ہوں. زکات. یہ زکات سب سے کٹھن آئی ڈی. بتا دینا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ آ رہا، مدرسوں کے نام پر جعلی رسید چھپوا کر کچھ ملا نما لوگ داڑھی ٹوپی رکھ کر، تسبیح نہیں تسبیح لے کر ممبئی، مہاراشٹر، گجرات، بنگلور کا سفر کرنے والے، پتہ ہے تمہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. قوم کو دھوکہ وہ بعد میں دیتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائیو، اگر کوئی میرا بھائی چندہ کرتا ہے، اگر کوئی میرا بھائی سفیر ہے، اگلے بندے نے آپ کو امانت کے طور پر زکات کی رقم دی ہے، اگلے بندے نے امانت کے طور پر صدقے کی رقم دی ہے، اس امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو اللہ کے یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائے کے دانے کے برابر بھی کچھ اچھا کرو گے یا کچھ برا کرو گے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے دفتر کو کھولے گا اور تمہارے سامنے سارے چٹھا پٹھا کو رکھے گا میرے بھائی کو۔ اس لیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مکئی کی فصل کی ہو، کھیتی والے لوگ ہو، زکوٰۃ ہر ایک نتھو خیرو کو مت دیا کرو۔ زکوٰۃ دینا ضروری، لیکن یہ جاننا بھی ضروری جس کو یہ پیسہ دے رہا ہوں یہ آدمی صحیح ہے یا غلط۔ اس لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کب ملے گا جب داڑھی رکھو گے تب، زکوٰۃ کا پیسہ کب ملے گا جب سر پہ ٹوپی ہوگی تب، زکوٰۃ کا پیسہ کب ملے گا جب ہاتھ میں تسبیح ہوگی تب۔ اس لیے RSS نے بھی کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے۔ گزشتہ سال تو 9 سے 10 لوگ پکڑے گئے تھے، ہاں 9 سے 10 لوگ پکڑے گئے تھے۔ اس لیے پھٹی کے مسلمانوں، اے سرجا پوری اور کھلیا برادری مسلمانوں سنو، زکوٰۃ آپ جہاں بھی دو منع نہیں ہے، لیکن جانچ پڑتال کر کے دیا کرو۔ یہ پیسہ جو میں دے رہا ہوں یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ بیلگچھی مدرسے میں جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ بکریا مدرسے میں جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ حرم پور مدرسے میں جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ یہ جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے کہ نہیں بتاؤ؟ اور یہ مسجد جو آپ کے شکل بننی اس کو کون دے گا؟ اس مسجد میں جو پیسہ لگے گا اس مسجد سے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا، تو اللہ کے بینک میں کھاتہ کھولنے کے لیے کتنی آئی ڈی کی ضرورت پڑی؟ 5 آئی ڈی۔ بجھ گئے نا انشاءاللہ؟ اچھا بجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں مجھے بتاؤ۔ ایک سوال آپ سے، کسی کو جانا ہے دلی، آخری بات، کسی کو جانا ہے دلی اور وہ ٹکٹ لے لے حیدرآباد کا، گاڑی میں چڑھ لے حیدرآباد والی، بتاؤ وہ گاڑی جائے گی کہاں؟ حیدرآباد جائے گی نا بھائی؟ عقل مند ساتھی سیمانچل پکڑے گا، نارتھ ایسٹ پکڑے گا، مالدار ہے تو پھر وہ راجدھانی پکڑے گا، یہی نہ پکڑے گا۔ میرے بھائی ہو، آپ تو محمد رسول اللہ کی ٹرین میں سوار ہونے کے لیے آئے ہو نا؟ آئے نہیں ہو؟ آئے ہو نا؟ تو محمد رسول اللہ والی گاڑی کا نمبر چیک کرو، تیرے ہاتھ میں جو ٹکٹ ہے اس ٹکٹ میں نمبر کیا ہے؟ یہ گاڑی کون سی ہے؟ یہ گاڑی کہاں سے آئی، کہاں جائے گی؟ چیک کرو گے انشاءاللہ؟ کیسے چیک کرو گے؟ ٹی ٹی کہاں ہے؟ ایمان کا تھرمامیٹر لینا پڑے گا۔ کون دے گا ایمان کا تھرمامیٹر؟ مولانا شبیر صاحب، یہ حضرات علماء، یہ اللہ والے، یہ ایمان کا تھرمامیٹر دیں گے، جانچیں گے، جانچ کر بتائیں گے کہ ہاں تیرے پاس سچ مچ جنت والی گاڑی کا نمبر ہے، محمد رسول اللہ والی گاڑی میں سوار ہوئے ہو۔ اگر تم محمد رسول اللہ والی گاڑی میں سوار ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے نقدی تشکیل میں کوئی بندہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ میرا کھاتہ SBI میں بھی ہے، میرا کھاتہ پنجاب میں بھی ہے، میرا کھاتہ ایکسائز میں بھی ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ پھٹی کے جلسہ اصلاح معاشرہ سے میں اللہ کے بینک میں کھاتہ کھولنا چاہتا ہوں اور نقد 5000 روپے دے کر اعلان کرانا چاہتا ہوں۔ کوئی میرا بھائی 5000 دے گا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے بینک میں کھاتہ کھولو گے، کوئی انٹریسٹ نہیں، کوئی بیاج نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی رشوت نہیں، بلکہ ہوتا کیا ہے پتہ ہے تو؟ اللہ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ 10 گنی دے گا اور 10 گنی کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ عربی کا قاعدہ ہے جب 2 سے زیادہ کا استعمال ہو تو وہ کثرت کا استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس لیے اللہ کتنا دے گا یہ کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ہے میرا بھائی، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا بھائی جو 5000 روپے دے، جو یہ کہے کہ مسجد میں ابھی اینٹ کی ضرورت ہے، سمیٹ میں پلستر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی پلمبری کا کام بچا ہے، کوئی میرا بھائی 5000 روپے، کوئی مکھیا جی، کوئی سرپنچ صاحب، کوئی چوکیدار، کوئی زمیندار، کوئی حاجی صاحب، کوئی ٹھیکیدار، کوئی اس گاؤں کا مالدار،
کوئی ہو اللہ والا؟ کوئی نہیں؟ میں کہہ دوں کہ میں جناب رحمت مکھیا جی کل بھور میں 4 بجے 22 ہے نا 31 بس اسٹینڈ کے پاس ایک پلاسٹک بانٹیں گے. 4 بجے کا وقت دیا جائے گا, 2 بجے سے لائن لگ جائے گا. نہیں دیکھا گیا ہے. 5000 کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی ہے اللہ کا شیر, کوئی ہے دلیر, کوئی ہے سپاہی, کوئی ہے مرد قلندر؟ کوئی نہیں ہے. کوئی میرا بھائی نہیں, کوئی نہیں میرا بھائی. کہاں گئے بھائی صاحب؟ تو پھر تو مجبوراً مجھے رحمت بھائی کو کہنا پڑا, اور ان سے کہوں گا تو یہ اللہ کا بندہ کرے گا ضرور. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ 5000 پہ ان کو نہ اٹکاؤں, ان کو آگے لے جاؤں. لیکن آپ میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا تب 5000 ٹکا دے. پیسہ بھی نہیں ہے نا, میں جانتا ہوں نہیں, ممکن ہو نہیں. آپ نام لکھا دو, یہ اللہ کا گھر بن رہا. لوگوں یاد رکھو, جو تم کھا لیتے ہو, جو تم پہن لیتے ہو, یہی تمہارا اپنا ہے. اور یہ بھی اس وقت تک جب تک آپ مرتے نہیں ہو. مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو مسجد میں اگر تم نے اینٹیں لگائی ہیں, مسجد میں اگر ماشاءاللہ, او دیکھو میرا بھائی الحمدللہ. بھائی کا کیا نام ہے بھائی؟ آ جاؤ بھائی, میں آپ ہی کے علاقے سے ہوں لیکن آیا بہت دور سے. آ جاؤ آ جاؤ اللہ والے, ماشاءاللہ. دیکھو میرا بھائی آ رہا ہے ماشاءاللہ. آپ نے رحمت بھائی کا کام بنا دیا ماشاءاللہ. واہ میرا بھائی, جگر ہو تو بھائی جیسا ماشاءاللہ. اسی گاؤں کیا ٹھیک ہے. دیکھو بھائی زارو بھائی ماشاءاللہ 5000 روپے. اچھا فون پے وغیرہ بھی لکھے رکھیے نا بھائی, ڈیجیٹل دور ہے. اکثر نوجوانوں کے کیش نہیں رہتا, فون پہ لگے جاتا ہے نا. فون پہ رکھیے گا. اور میرا کوئی نوجوان اس نوجوان کو ساتھی بنے, کوئی ہے, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, کوئی میرا بھائی ہے, چلو 5 نہیں 3000 4000 2000 سے نیچے نہیں, 2000 تک مسجد بن رہی ہے. مسجد کس کا گھر ہے بتاؤ, کس کا گھر ہے؟ نوٹنکی کر کے بولوں گا تو آپ پیسہ دے دو گے, لیکن نوٹنکی کر کے نہیں بول رہا, اسپشٹ بات کر رہا ہوں, صاف ستھری بات کر رہا ہوں میرے بھائیو. اس لیے کان کھول کر سنو, اس مسجد میں اگر آپ نے لگایا پیسہ, ماشاءاللہ میرے چچا ہیں, راج مستری ہیں, الحمدللہ. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے تو بھی نہیں لیکن میں راج مستری ہوں, مسجد کا کام بچا ہوا ہے, یا تو میں خود مستری کروں گا, یعنی میں خود کام کروں گا, یا 3 دن کے مستری کے جو پیسے لگتے ہیں الحمدللہ وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی میرا بھائی اور ہے, سیمنٹ کی بوری, سڑیا, گٹی, بالو یا اور کسی چیز کی درکار, کوئی چیز کی ضرورت, کوئی میرا بھائی, یقیناً آپ اٹھنا چاہو گے, شیطان آپ کو کچو کے لگائے گا. میرے بعد قاری شمشاد رائی صاحب بیٹھے, جناب مولانا تابش ریحان صاحب ہیں, ان سب کو سننا ہے. رات آپ کے پاس ابھی بہت لمبی ہے. مولانا عبد الکریم قاسمی چترویدی, یہ چترویدی تو نہیں البتہ ماہر وید ہوا کرتے ہیں. ماہر وید کیا, بس یوں سمجھیے کہ اللہ ان لوگوں کی صلاحیت دیتا ہے, قرآن کبیر میں رکھتا ہے. دراصل میں چترویدی کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرتا, یہ جھوٹ بات ہو جاتی ہے, اس لیے میں وہ نہیں بولتا چترویدی. البتہ اللہ نے ان لوگوں کو وید کا بھی تھوڑا بہت علم دیا ہے, قرآن کا علم تو مولوی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہی ہے. میرے بھائیوں, ان کو بھی آپ کو سننا ہے, اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ گھر اللہ کا گھر ہے, اور جو اللہ کے گھر میں لگاتا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, جو کوئی اللہ کو قرض دیتا ہے, جو کوئی اللہ کے بینک میں جمع کرتا ہے, اللہ اس کو بڑھا کے دیتا ہے. کتنا بڑھا کے دیتا ہے, کتنا دیتا ہے, کوئی مائی کلام نہیں بتا سکتا. اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کراتا ہے. کوئی ہے اتنے بڑے مجمع میں سے؟ کوئی نہیں ہے, کوئی میرا بھائی نہیں ہے. 1000 روپے لے کر مجھے 5 بھائی چاہیے, 1000 روپے لے کے میرے بھائی کوئی 5 بھائی, ایک بھائی کھڑے ہو گئے, دوسرا بھائی ادھر سے کوئی کھڑے ہو, ایک بھائی پیچھے کی طرف سے آ رہے ہیں. ماں بہنوں کے پنڈال میں چلے جائے. مجھے پتا ہے آج کل گھر کے مالکن مائیں بہنیں ہوتی ہیں, بیویوں کو ہم نے چابیاں دے رکھی ہوتی ہیں. الحمدللہ ایک میرا بھائی آ رہا ہے, اچھا میں عبدالرؤف بھائی ہے کیا, میں انہی کو سمجھ رہا تھا, تو یہی آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, ان کا تو
نہیں نہیں، ان کا تو لگ ہی رہا ہے، قربانی بھی لگ رہی ہے، لیکن ایک کام کیجیے، آپ دے ہی دیجیے 500 روپے، جب نام آیا تو دے ہی دیجیے اپنی جیب سے، دے دیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالرؤف بھائی آپ 500 روپے دے دیں، کوئی میرا بھائی 500 روپے، 500 روپے سے 1000 روپے سے کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی نہیں، اتنی باتیں میں نے آپ سب کے سامنے رکھی ہے، ماشاءاللہ کوئی میرا بھائی نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف 5 منٹ آپ کے بیچ بولوں گا، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نہیں حاضر ہوں گا۔ میرے بھائیوں 500 1000 والے اللہ والے جتنے میرے بھائیوں آپ کے پاس نہیں ہے لکھا دو، وہ بھی نہیں ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہو سکتا، مکے کی فصل کی ہو، جب فصل تیار ہو جائے گی تب دے دینا۔ ماشاءاللہ میرے ایک بھائی الحمدللہ، ماشاءاللہ میرا بھائی دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی میرا بھائی ہے، کوئی میرا بھائی آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی کو اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا بھائی الحمدللہ جواد صاحب ماشاءاللہ، کیا نام آپ کا؟ محمد نعیم صاحب نے الحمدللہ 1500 روپے سے تعاون کیا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، یہ 1500 روپے بھائی نعیم کا، کیا نام ہے؟ نعیم بھائی نا، نعیم بھائی کا انتقال ہو جائے گا، لیکن سنو یہ مسجد بچی رہے گی، اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، مسجد کی اینٹیں بھی ان کو دعائیں دیں گی، قبر میں ان کا ثواب، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ لوگوں سنو، مسجدوں میں پیسہ جمع کیا کرو، مسجدوں میں جمع کیا کرو، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کیا کرو۔ لوگوں تو سنو، جن بھائیوں نے بھی تعاون کیا ہے، جابر بھائی ہو، عبدالغفار بھائی ہو، عبدالرؤف بھائی ہو، یا اسی طرح سے عارف بھائی ہو، نعیم بھائی ہو، اور وہ کون بھائی ہے؟ سعید بھائی ہو، جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کے تعاون کو قبول کرے، اللہ جملہ مرحومین کی مغفرت فرماوے، اللہ سب کے کھیت میں کھلیان میں مکان میں دکان میں برکت عطا کرے۔ چلے گا شمیم بھائی ماشاءاللہ، عصمت الخاتون کے نام سے 500 روپے۔ اچھا ماشاءاللہ جی شمیم بھائی، عصمت الخاتون، اچھا ماشاءاللہ شمیم بھائی نے 500 روپے دیے۔ اے میرا بھائی کوئی نہ اٹھنا، اے میرا بھائی کوئی نہ اٹھنا، کوئی نہیں اٹھے گا۔ ہاں اگر کسی کو اس کی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بھائی شمیم صاحب نے 500 روپے، دعا کرو اللہ بھائی شمیم کے دینے کو قبول کرے، اللہ یہ دیکھیے آ رہے ماشاءاللہ، دکان میں مکان میں جلدی جلدی آ جائے دوستو، جلدی جلدی آ جائے، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ نسبتوں کے نام سے ہاں 500 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ دینے کو قبول فرمائے۔ ایسا کرو بابو سفرا سنبل، آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، عبدالرؤف بھائی خواتین کے پنڈال میں کسی کو بھیجو، کسی کو ہو گیا اچھا اوکے انتظام نہیں ہے، ہاں دن میں ہو گیا، جی جی ہو گیا، جی جی کوئی یہ نہیں کٹے گا۔ ماشاءاللہ شہریار بھائی ممبر صاحب 500 روپے، دیکھو سب آپ کی بھائی یوجنائیں آئی نہیں، ایک شخص سے حصہ لے بھائی، ورنہ میں جلدی جلدی سے اٹھا ماشاءاللہ۔ ورنہ میں شہریار بھائی سے 500 روپے لیتا نہیں، اللہ کے گھر میں جمع کرتا، لیکن یوجنائیں تھوڑی کم آئی ہیں، میں دعا کرو اللہ بھائی شہریار کے دینے کو قبول کرے، آمین آمین۔ اللہ ان کے جملہ جائز ضروریات کی تکمیل فرماوے۔ اور میرا کوئی بھائی ہے، میرا بھائی جلدی جلدی اٹھ کے آ جاؤ۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں جن سے جو بنتا ہو وقت بالکل نہیں ہے، 500 ماشاءاللہ 500 روپے دینے کو قبول کرے۔ احمد بھائی آپ بھی آ جاؤ، الحمدللہ جو ہونا تھا۔ تبریز بھائی گنڈوار 500 روپے ماشاءاللہ، جی کیمرہ کا یہ یہ دیکھو محمد ابو نصر گواری، انہوں نے دیا جو 500 ٹکا دیا، اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول کرتا ہے۔ عصمت الخاتون، 2 گھنٹہ کا بھی ویڈیو ڈالیں گے۔ یہ دیکھیے الحمدللہ۔ دیکھو بھائی رحمت بھائی نے 1000 روپے تو یوں ہی دیا ہے۔ لیجیے موبائل میں جانتا ہوں اس مسجد کو جب جس چیز کی ضرورت پڑے گی، بھائی عبدالرؤف اگر ایک پھول گھمائیں گے، چاہے پورا گٹی کی ضرورت پڑے، پٹی کی ضرورت پڑے، کلر کی ضرورت پڑے، اے اللہ والا، اے اللہ کا شیر چلائے کہ ابھی محمد رسول اللہ کا پکا سچا عاشق بنا نہیں ہے، ہو جائے گا۔ جی میں جانتا ہوں وہ 11,000 جیسے کتنے 11,000 ہوں گے، ابھی گھبراؤ نہیں، ابھی تو ابتدائی مرحلہ ہے الحمدللہ۔ اے مجمع عام کے سامنے 1,000 تو یوں ہی دیا ہے، 11,500 پہلے دیا، اس بندے کو اللہ خوب توفیق دیا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو میں نے کتنے مکھیا اور کتنے سرپنچ اور پرانی کتنے لوگوں کے پیسے دیکھے، رنڈیوں کے ناچنے میں ان کے پیسے خرچ تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں
अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए, मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए, जलसे में देने के लिए पैसे नहीं होते। दुआ करो इस मर्द मुजाहिद के लिए, अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। आमीन आमीन। अल्लाह उनके देने को कबूल करे। और मेरा कोई भाई है, कोई मेरा भाई कोई नहीं उठेगा, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा भाई 100-200, मेरा नौजवान साथी सब आप कहीं बैठे हो, गुटखा पुड़िया मसाला खाकर दिन में 100-200 तो आप यूं ही खर्च कर देते हो। दोस्तों के साथ बाइसी जाते हो, चिकन रोस्टेड खा के 500 खत्म कर देते हो। बिरयानी खा खा कर आपने इस इलाके में मुरादाबादी दुकानें खुलवा दी जगह जगह। अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे खाने वाले मुसलमान हो, लेकिन अच्छे देने वाले मुसलमान भी बनो। मेरे भाइयों, मस्जिदें आपसे है, आप चाहोगे तो मस्जिद आलीशान बन जाएगी। माशाअल्लाह। अजीजम 100 रुपए माशाअल्लाह। आ जाइए भाई, हर भाई हिस्सा लें इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। जिनसे जो बनता हो जल्दी बंद होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर माशाअल्लाह जिनसे जो हो सके वो दे दे जाए। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं है, आओ लिखा दो और ये वादा करो कल दे दूंगा। जलसे में जिन लोगों ने पैसे माशाअल्लाह, ये देखो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। लोग प्रसाद की तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आते जाए, में पैसा हर एक शख्स हिस्सा ले इसमें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिस तरह हमारे इलाके में सैलाब आता है, सैलाब ये देखिए एक भाई 1000 रुपये। क्या नाम है भाई आपका? नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए मैं अब आपसे सामने भाई 1000 टका। मेरे भाई माशाअल्लाह। 1000 रुपए मेरे इस भाई ने दिए हैं। अल्लाह भाई के देने को कबूल करे। अल्लाह भाई के घर में जितने मरूमीन हैं, अल्लाह सबकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह मेरे इस भाई को दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। ऐ मेरे भाइयों, अब मैं अपनी बात खत्म करके जगह लेता हूँ। मेरे जो चंद गुजारिशात थे, पहली गुजारिश आप सबसे मेरी यही थी, खुदा आप नहीं पढ़ सके, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नारा जी, आते जाए भाई, आते जाए। सुन जाएंगे, वो नारा उनका बाद में है, पहले मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा है। इसलिए आज से तौबा करो, तुम अपने 10 साल के बच्चों को होटलों में बर्तन साफ करने के लिए मत भेजो, लाइन होटलों में बर्तन मांजने के लिए मत भेजो, मोटरसाइकिल के पंचर बनाने के लिए मत भेजो। पैसा तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन लोगों को तुम्हें अच्छी औलाद नहीं मिलेगी। मरने के बाद वो बच्चा तेरी कब्र पे फातिहा नहीं पढ़ सकता है। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि तेरी कब्र पे फातिहा खानी हो सके, अगर चाहते हो तेरे मरने के बाद तेरी औलाद तेरे लिए नेक साले औलाद बन के रहे, तेरे लिए इसाले सवाब का काम करे, इसके लिए तुम सबको, हम सबको उठना पड़ेगा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से अपने आप को रुशनास करना पड़ेगा। करके वो वादा, हाथ उठाकर वादा करो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके हाथ उठाने को कबूल करे, अल्लाह आप सबके देने को कबूल करे। आप सब यहाँ से उठना नहीं जब तक ये जलसा खत्म न हो जाए। अभी तो आप मजदूरी कर रहे हो, उजरत बाकी है। जब दुआ होती है वही मजदूरी की उजरत हुआ करती है। बगैर उजरत के मत जाना, खुदारा। उजरत लिए चले, बगैर लिए चले जाओगे तो ये आपके लिए महरूमी हो सकती है। दुआ करो अल्लाह, हमने जो बातें कही हैं, आप सब ने जो बातें सुनी हैं, हमें सही कहने और आप सबको सही सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। खुदारा जागो, खुदारा जागो। जमाने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा, सिरातल लदीना अनमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आशिक मखलूब है जाली, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनको भी